قبول نہیں کرتا۔ اور یہ 3 لوگ ایسے ہیں جو آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ پہلا گناہ اپنے سگے بھائی سے نفرت کرنا، سگے بھائی سے لڑنا جھگڑنا، بھائی سے دوری اختیار کرنا، ہمیشہ کے لیے نہ بولنا، اپنے اندر ضد رکھنا، انا رکھنا، بھائی کو اچھا نہ سمجھنے والا جو عمل ہے نا، یہ آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ انسان کی دعا قبول نہیں ہونے دیتا۔ ایسے انسان کی دعا اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی جو شخص اپنے سگے بھائی سے نفرت کرتا ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ ایک بار کسی شخص نے اپنے سگے بھائی سے لڑائی کی، اس کا سر پھاڑا، پھر ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، نفرت کرنے لگا۔ کبھی نہ پوچھا بھائی تیرا کیا حال ہے۔ اپنی ضد اور انا کی غلامی کرتے ہوئے بھائی کو دشمن سمجھ بیٹھا اور بہت دور چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، خاموشی دلوں کی دیوار بن گئی۔ پھر ایک دن ماں نے اپنے متکبر بیٹے کو کہا، ماں نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا، بیٹا آج 20 سال بعد تیرا بھائی تجھے یاد کر رہا ہے، آج 20 سال بعد تیرا چھوٹا بھائی تجھے یاد کر رہا ہے، جسے تو نے ٹھکرا دیا تھا، جس سے تو نفرت کرتا ہے، تجھے یاد کر رہا ہے۔ کہتا ہے میرے بھائی کو کہو ایک بار مجھے گلے تو لگا لو، ہو سکتا ہے یہ ملاقات ہماری آخری ملاقات ہو۔ اے متکبر اور ضدی بیٹے نے کہا، اماں وہ میرا بھائی نہیں، وہ میرا دشمن ہے، وہ کسی بھی حال میں میرا بھائی نہیں ہو سکتا، وہ میرا دشمن ہے اور میں کسی بھی حال میں اسے گلے نہیں لگا سکتا۔ رات گزر گئی، صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی کسی نے خبر دی کہ تمہارا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ظلم سہتا سہتا اس دنیا سے چلا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ خبر سنتے ہی متکبر بھائی گھر سے اٹھا، چھوٹے بھائی کے گھر گیا، کمرہ خالی تھا، بستر ٹھنڈا تھا، اور بستر کے اوپر ایک مردہ لاش پڑی تھی، اور اس لاش کے اوپر ایک خط پڑا تھا جس کے اوپر لکھا تھا، بھائی تجھے بہت یاد کرتا تھا، تجھے گلے لگانے کو بہت دل کرتا تھا، لیکن نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں غریب تھا اور تو امیر تھا۔ بھائی تجھے دیکھنے کو بہت دل کرتا تھا، تجھے دکھ سنانے کو بہت دل کرتا تھا، تجھے درد سنانے کو بہت دل کرتا تھا، تجھے گلے لگانے کو بہت دل کرتا تھا، لیکن نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں غریب تھا اور تو امیر تھا۔ ہائے یہ خط پڑھتے ہی ضدی بھائی، متکبر بھائی، بڑا بھائی رونے لگا، دیواروں پہ ٹکرے مارنے لگا، مگر یہ سب کچھ فضول تھا کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، انا سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی اور بھائی جیسا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ بھائی کو سینے سے لگانے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، قسم ہے اللہ پاک کی، روزہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، کسی کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، مگر سنو بھائی کو سینے سے لگانا، اے ہے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر اپنے بھائی کو سینے سے لگانا، اس کی پیشانے پر بوسہ دینا، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو اس حال میں اکیلا مت چھوڑو کہ وہ تمہیں بلائے اور تم اس کی مدد نہ کرو، وہ تمہیں بلاتا رہے، وہ مصیبت میں ہو اور تم اس سے منہ موڑ کر آگے چلے جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر تم نے اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے، اگر تم نے اپنے بھائی کی زندگی تباہ کی ہے، تو یاد رکھ زندگی میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پھر پوری زندگی سکون کا سوچنا بھی مت، تیرے پاس پیسہ ہوگا، مال ہوگا، دولت ہوگی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تجھے نیند نہیں آئے گی، تیرا دل بے قرار رہے گا، تیرا دل بے چین رہے گا، اس لیے کہ تو نے اپنے سگے بھائی کا حق مارا، تو نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ دشمنی کی۔ میرے محترم بھائیوں یاد رکھو، جس گھر میں بھائی آپس میں لڑتے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں اترا کرتے۔
وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی بلکہ شیطان کا بسیرا ہوتا ہے. وہاں محبت کے گلدستے نہیں کھلتے، وہاں نفرت کے کانٹے چبھتے ہیں. جہاں بھائی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکیں، وہاں شیطان اپنا بستر بچھا کر بیٹھ جاتا ہے اور رحمان ناراض ہو جاتا ہے. ایسے گھروں میں نہ خوشی کا چہرہ مسکراتا ہے، نہ رزق کا دروازہ کھلتا ہے. رزق کے دروازے ایسے گھر کے لیے بند ہو جاتے ہیں. رب نے بھائی کے رشتے کو کچھ یوں باندھا ہے کہ دونوں کی رضا میں ہی رب کی رضا ہے. سبحان اللہ. دونوں کی خوشی میں ہی آسمان سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، دونوں کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے. جس گھر میں 4 بھائی آپس میں ہنستے ہوں، مسکراتے ہوں، ایک دوسرے کو گلے لگا کر بیٹھتے ہوں، ایک دوسرے کو سینے لگا کر سوتے ہوں، ایک دوسرے پر راضی ہوں، قسم خدا کی فرشتے ایسے گھر کو تلاش کر کے رزق پہنچاتے ہیں. ایسا گھر آگے ہوتا ہے، رزق ان کے پیچھے ہوتا ہے. ایسا گھر رزق کے لیے پریشان نہیں ہوتا. اور اگر ان کے درمیان بغض آ جائے، اگر ان بھائیوں کے درمیان نفرت آ جائے تو وہی دروازے اللہ تعالیٰ بند بھی کر دیتا ہے. جو رحمت کے دروازے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے نا، ان کے گھر کی طرف رزق کے دروازے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے نا، تو جب بھائیوں کے اندر نفرت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہی دروازے بند کر دیتا ہے. بھائی کا چہرہ اگر غمگین ہو تو سمجھ لو تمہارا مقدر بھی رو رہا ہے. ہاں، اگر بھائی کا چہرہ غمگین ہے، اگر بھائی تمہاری وجہ سے رو رہا ہے تو مت سمجھو کہ تم خوش ہو، سمجھ لو تمہارا مقدر بھی اس وقت چیخ رہا ہے اور تمہارے اوپر افسوس کر رہا ہے. بھائی کی آنکھوں میں آنسو لا کر کہتے ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. بھائی کو رلا کر کہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. میرے بھائیو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کا نصیب سنور جائے، تمہارے گھروں میں سکون ہو اور تمہاری زندگیوں میں آسانی ہو، تو ایک کام کرو، اپنے بھائی کا ہاتھ تھام لو. سبحان اللہ. یہ کام بالکل چھوٹا سا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس قدر دے گا کہ مالا مال کر دے گا. بڑے بڑے امیر لوگ تمہاری امیری پر رشک کریں گے. اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھروں میں سکون ہو، رزق کی بارش برسے، تو پھر ایک کام کر لو، اپنے بھائی کا ہاتھ تھام لو. اختلافات کو ختم کرو، دلوں کو صاف کرو، اور یاد رکھو جس گھر کے دروازے بھائیوں کی مسکراہٹ سے کھلتے ہیں نا، اس گھر کے رزق کے دروازے آسمان سے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھو میرے محترم بھائیو، جب کسی گھر میں ماں باپ کی عزت نہ کی جائے، ماں باپ کی عزت نہ کی جائے، بھائی بھائی سے نفرت کرنے لگے اور بیٹی پردے کے بجائے فیشن میں ڈوب جائے، تو یاد رکھنا اس گھر کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. جس گھر میں ماں باپ کی عزت نہ کی جائے، بھائی بھائی سے نفرت کرنے لگے، بیوی شوہر کو بھی عزت کرنے لگے، بیٹی پردے کے بجائے فیشن میں ڈوب جائے، تو اس گھر کے رزق سے برکت ہمیشہ کے لیے اٹھا لی جاتی ہے. جب زبانوں پر شکایتیں، دلوں میں بغض اور آنکھوں میں حیا کی جگہ بے غیرتی آ جائے، تو پھر اس گھر کی دیواریں بھی گواہی دیتی ہیں کہ یہاں سکون دفن ہو چکا ہے. پھر اس گھر کی دیواریں گواہی دیتی ہیں یہاں چین و قرار دفن ہو چکا ہے، یہاں رزق حلال دفن ہو چکا ہے. جب کوئی کسی یتیم کا حق دبا دے، کسی وارث کی زمین چھین لے، بہن کو جہیز کے تانے دے، بیوی کو ماں کے خلاف کرے اور کسی غریب کے آنسوں پر مسکرا دے، تو سمجھ لو اللہ کی غیرت جاگ جاتی ہے. ایسے گھروں پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی، اللہ کا عذاب اترتا ہے. روزی آتی ہے مگر بیماریاں لے کر آتی ہے، عزت رہتی ہے مگر بے قدری کے ساتھ رہتی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں رہتی معاشرے میں. اور رشتے ہوتے ہیں مگر محبت کے بغیر ہوتے ہیں، نفرت کے ساتھ ہوتے ہیں رشتے. غربت وہاں نہیں آتی جہاں کھانے کم ہوں، ارے غربت وہاں آتی ہے جہاں دل تنگ ہو. جو رزق دوسروں کے آنسو چھین کر آتا ہے نا، وہ کبھی خوشی نہیں دیتا. جو پیسہ دوسروں کے آنسو چھین کر آتا ہے وہ کبھی خوشی نہیں دیتا، صرف پریشانیوں کی دلدل میں دھکیلتا ہے اور نسلوں کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتا ہے ایسا رزق. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو اور چہرے پر مسکراہٹ باقی رہے، تو گناہوں سے توبہ کرو، اللہ اکبر، اور دلوں کو پاک کرو، ورنہ وقت ایسی مار مارتا ہے کہ صرف چھت نہیں گرتی، نسلیں بھی بکھر جاتی ہیں. میرے بھائیو،
ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی، یا باری تعالی مجھے بتانا کہ دنیا میں سب سے گندا انسان کون ہے اور سب سے اچھا انسان کون ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ دنیا میں سب سے گندا انسان وہ ہے جس کے دل میں تکبر ہو، جو میرے بندوں کو حقیر سمجھے، جو دوسروں کو خود سے کم تر سمجھے اور خود کو دوسروں سے اعلیٰ تر سمجھے، جو اپنی عبادت پر گھمنڈ کرے اور جو کسی کا دل توڑ کر یہ سمجھے کہ اس نے بہت بڑی نیکی کی ہے، سمجھو وہ دنیا کا سب سے بڑا گندہ ترین انسان ہے۔ اور ہاں موسیٰ، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو عاجز ہو، انکساری کرے، لوگوں کو معاف کر دے، کوئی اسی کا دل دکھائے تو وہ معاف کر دے، کوئی اس کا حق مارے وہ معاف کر دے، کوئی اس کو تھپڑ مارے وہ معاف کر دے، لوگوں کو معاف کرے، ہر کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، کسی کے گناہوں کو اچھالے نہیں بلکہ گناہوں پر پردہ ڈالے۔ فرمایا یہ وہ انسان ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اچھا انسان ہے۔ اے موسیٰ، سب سے گندا لباس وہ نہیں جو پھٹا ہو، بلکہ وہ ہے جو غرور سے پہنا گیا ہو، اور سب سے خوبصورت چہرہ وہ نہیں جو حسین ہو، بلکہ خوبصورت چہرہ وہ ہے جس پر عاجزی ہو، جس کے اندر حیا ہو۔ اللہ اکبر! یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عرض کی، یا باری تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے کہ میرا دل کبھی کسی پر فخر نہ کرے، میرے اندر فخر نہ ہو، میرے اندر عاجزی رہے، اور میری زبان کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کے دل پر وار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی رہوں تو میرے بندوں کے لیے وہی سوچو جو تم اپنے لیے سوچتے ہو، جو تم اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہو نا، تو پھر میرے بندوں کے لیے بھی وہی سوچو۔ اللہ فرماتا ہے، میں نہ تو کسی محل میں رہتا ہوں، نہ کسی بلند و بالا آسمان میں رہتا ہوں، میں اس دل میں رہتا ہوں جو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے، جو نرم ہوتا ہے اور جو معاف کرنا جانتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ مجھے وہ بندہ دکھا دے جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ مجھے وہ بندہ دکھا جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔